خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ سرو لے گئے ساری پارٹی نے، اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے. اور 3-4 بندوں کی وجہ سے ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے کدی پہلے پھڑیا جاتا تو ایسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. گزشتہ روز زمان پارک میں عمران خان سے 2 ملاقاتوں کے بعد صدر عارف علوی نے حکومت کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ایک دبے لفظوں میں دھمکی دی ہے. وہ دھمکی کیا ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے صدر کو کس نے دیا ہے کرارا جواب. اور اس کے علاوہ آج ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کی آنکھ کے تارے چودھری پرویز الہی کی، اور وہ فواد چودھری سے متعلق کیا بات کر رہے ہیں اور فواد چودھری کو کن القابات سے نواز رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور آپ کو ایک فواد چودھری کی آڈیو بھی سنواؤں گا جس میں وہ عمران خان سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین اب لگتا ہے کہ گالیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ حکومت نے جو پنجاب خیبر پختونخوا کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئی ہیں اس پر بھی کہ حکومت نے اس کے حوالے سے بالآخر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے. بڑا فیصلہ اور حیران کن فیصلہ جس نے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ نیندیں حرام کرنی، اور عمران خان کی تو خاص طور پر، کیونکہ عمران خان کی حالت جو ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک بار پھر ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا. تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدر عارف علوی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز اپنا لاہور کے دورے کے دوران عارف علوی صاحب نے، یا میرے خیال میں ابھی تک لاہور میں ہی ہے، کہ انہوں نے عمران خان سے 2 ملاقاتیں کی. ایک ملاقات تو شام کو کی یعنی دن کے اجالے میں، اور ایک ملاقات کی رات کے اندھیرے میں. اندھیرے کی ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، وہ سازشیں ہوتی ہیں، اور جو اندھیروں میں چھپ کر کی جائیں انہیں مذاکرات یا اس طرح کی چیز نہیں کہا جاتا، انہیں سازشیں کہا جاتا ہے. اور میں متواتر کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو ایوان صدر ہے وہ جمہوریت اور جمہوری ادارے اور پارلیمنٹ کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہے، اور تب سے مصروف ہے جب عمران خان ابھی وزیر اعظم ہی تھے. یعنی عمران خان کو آخری گھڑی میں بچانے کی کوشش میں صدر عارف علوی صاحب نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ آئین کو کس طرح پامال کر رہے ہیں. یعنی ایک ٹرائکا بنا عارف علوی، اسد کیسر اور قاسم سوری کا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کا ارتکاب کیا اور ایک ایسی گھنونی معاملات کیے کہ جس پر رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑا. تو اب عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ یقیناً ایک چیز یہ کہی جا رہی تھی کہ عارف علوی نے عمران خان کو شٹ اپ کال دی ہے، یا کہا ہے کہ وہ خاموش رہیں، یا جو ہے وہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب مزید کچھ بھی نہ کہیں. اور بہرحال اس کا عملی مظاہرہ کل بھی دیکھنے میں آیا. عارف علوی سے پہلے عمران خان کو کسی اور جگہ سے بھی کوئی ایسا پیغام آ چکا تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے کل جو قوم کو خطبہ دیا اس خطبے میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو حیران کن بات ہے. تو ناظرین آج عارف علوی نے سینئر صحافیوں سے بات چیت کی. یعنی عمران خان سے ملنے کے بعد عارف علوی کو ضرورت پڑ گئی تھی کہ حکومت کو وہ کس طرح پیغام پہنچا سکتا ہے. اب وہ کسی تقریب میں تو ایسی بات کر نہیں سکتا تھا، اور یقیناً وہ جانتا تھا کہ صحافی بھی اس طرح کے ہی سوالات کریں گے. تو انہوں نے ایک جو ہے وہ سینئر صحافیوں سے بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں، یعنی غیر جانبدار، صدر غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کا کسی تنظیم، کسی پارٹی، کسی شخص سے واسطہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آئین کے تحت لیے گئے حلف کا پابند ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے وہ مذاکرات سے انکار عمران خان نے کبھی نہیں کیا ہے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کر گالم گلوچ کرتا رہے، کسی کو چور، ڈاکو، بدماش ایسی گالیاں دیتا رہے، اس کے ساتھ مذاکرات، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میں اور چوروں کے ساتھ بیٹھوں، میں تو ان چوروں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. تو 3.5 سال جو بیٹھا ہوا تھا چوروں کے ساتھ، اور چور اپوزیشن میں تھے، اس وقت تو اسمبلی صحیح تھی، لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے. تو بہرحال عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ایک دبے لفظوں میں حکومت کو جو دھمکی دی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے عارف علوی نے کیا کہا. عارف علوی کا کہنا تھا کہ 1.5 ماہ سے حکومت کی طرف سے خاموشی ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اگر سیاستدان مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیں گے تو میں کتنی بار کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کے لیے اگر فوری انتخابات کا معاملہ ہے تو پھر اس لفظ فوری کو ہٹا کر انتخابات کو لے کر بات چیت کی جا سکتی ہے، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مطلب کوئی حکومت کی طرف سے 1.5 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور حکومت کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی. اور اس معاملے پر انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا. اب آتے ہیں اس طرف جو جس طرح میں نے کہا جو دھمکی کی بات کی، براہ راست یہ دھمکی نہیں کہتے اس کو پولیٹیکل دھمکی کہتے ہیں. یعنی آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ بہت برے ہیں تو یہ بہت برا لگتا ہے. اگر آپ کسی کو کہہ دیں یار آپ اچھے نہیں ہیں تو یقیناً بات تو وہی ہے، اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ برے ہیں. تو انہی الفاظ میں انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا عمران خان کی جو گرفتاری ہوگی وہ آگ لگانے کے مترادف ہوگی. یعنی پورے ملک کے جو نظام ہے یا پورے ملک میں آگ لگ جائے گی، اور اس کے علاوہ اس میں سخت مزاحمت ہوگی. آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سخت مزاحمت ہوگی، اور پھر مزاحمت میں پورے ملک میں آگ لگے گی. پھر وہ پبلک کی چیزیں ہوں، پراپرٹیز ہوں، یا پھر گورنمنٹ کی سرکاری پراپرٹیز ہوں. آگ تو اسی کو لگانا کہتے ہیں نا. یا سڑکوں پہ صرف ٹائر تو نہیں جلائے جاتے، اور بھی تو بہت کچھ جلتا ہے. 25 مئی کو بھی تو جلایا تھا نا، کیا کچھ نہیں جلا تھا؟ یاد کریں کچھ آپ. اور 25 مئی کو آپ نے جو آپ کے یوتھیاز کے جو لوگوں نے جو اسلام آباد میں تباہی مچائی تھی، جس طرح زندہ درختوں کو جلا ڈالا گیا، جس طرح میٹرو اسٹیشنز کو تباہ کر دیا گیا، یہ کوئی نہیں بھول سکتا. اس کے علاوہ جو ہے عمران خان اپنا صدر عارف علوی سے پوچھا گیا کہ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، تو عارف علوی صاحب کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے میں نے گورنر پنجاب سے رابطہ کیا، گورنر پنجاب سے بات کی کہ جی پنجاب کے انتخابات کا شیڈیول کیوں نہیں جاری کیا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں جاری کر رہے. تو جس پر جو ہے وہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے ایک ہی جواب دیا کہ جب میں نے سمری پر دستخط ہی نہیں کیے تو میں انتخابات کا شیڈیول آپ کو کیسے دے سکتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی گورنر نے صدر کو کرارا جواب دیا اور ٹکا کے جواب دیا کہ صحیح تو ہے بھائی. 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی خود ہی تحلیل ہو گئی تھی، کیونکہ گورنر ایک جمہوری انسان تھا اور اس نے اس فعل کو غیر جمہوری سمجھا، جس کو عمران جمہوری سمجھ رہا تھا اور جس کو پرویز الہی اپنا مفاد سمجھ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس پر دستخط کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ آج ایک اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی، جس کو شارٹ سربراہی اجلاس کہہ سکتے ہیں، یعنی 3 بڑے بیٹھے. اس میں باقی تو سربراہ ہوتے نہیں ہیں، یہ 3 بڑے ہی ہوتے ہیں. یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، آصف زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. باقیوں کو بلانے کی شاید ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا. بہرحال آج انہوں نے بیٹھ کر مختلف فارمولوں پر ڈسکس کیا، اور مختلف فارمولوں پر ڈسکس کرتے ہوئے انتخابات سے بھاگنے کی یا انتخابات سے بچنے کے مختلف یہ فارمولے تھے کہ کس طرح انتخابات سے بچا جائے. تو بہرحال ایک لحاظ سے تو دیکھا جائے کہ ملک کے معاشی صورتحال جو ہے اس وقت انتخابات کے لیے 30 40 یا 50 ارب روپے کو افورڈ نہیں کر سکتی.
تاہم پھر بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا بھی تو ضروری ہے، اسے بھاگا نہیں جا سکتا، بھاگنا ایک غیر آئینی کام ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک راہ نکال لی گئی، جی بالآخر راہ نکال لی گئی۔ ظاہر ہے تینوں بڑے شاطر کھلاڑی ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے، پرانے چاول ہیں جی، کوئی مذاق نہیں ہے وہ۔ تو تینوں پرانے چاول بیٹھے، پرانی جو اتنے زیرک سیاستدان بیٹھے، اور انہوں نے آرام سے ایک راستہ نکالا کہ جی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہی جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رائے طلب کر لی ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے کیا جواب دینا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ تاہم ڈیجیٹل مردم شماری کے جو نتائج ہوں گے وہ 30 اپریل تک آئیں گے، اور 30 اپریل کے بعد 3 مہینے اور لگیں گے حلقہ بندیوں میں، اور پھر حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے، یعنی اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، تو باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب حلقہ بندیاں ہوں گی، پہلے ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سارا ہوگا، اور حلقہ بندیوں کا پروسیس تقریباً 3-3.5 ماہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ ختم ہوگا، جب باپ مرے گا تو بیل کٹے گا تو ہم بھی گوشت کھا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے، یہ غیر جمہوری حرکت ہے۔ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ نئے میرا سی ایم صاحب نے مجھے بولا تھا یہ ریلیز ابھی آئی ہے، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بھیجا آپ لوگوں نے یار۔ ریلیز میں جی یہ جو پچھلی ریلیز ہوئی اس میں تو ہوئی ہے، ابھی کوئی ریلیز تو نہیں ہوئی ابھی تو ریلیز میں آئی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا یار۔ سر جی آپ کے کہنے پہ ہم نے تو اس میں 16 کروڑ روپے آپ کو بھجوائے ہیں، ابھی جو پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی ہے 16 کروڑ روپے، ابھی نئی ریلیز نہیں ہوئی۔ 16 روپے میرے کتنے ہیں نا، وہ میرے 16 کروڑ روپے ابھی میں آپ کو میں لڑکے کو کہتا ہوں ابھی لطیف کو آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ 16 کروڑ آپ کے اکیلے ہوئے اور کسی کے بھی نہیں ہوئے، وہ آپ کے پیسے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا ایک اور کیس ہمارا گیا ہوا ہے، فائنانس کے پاس 25 کروڑ دے رہا ہے، 25 کروڑ سی ایم صاحب کا ہے۔ اچھا سر، فائنانس نے بلایا تھا تم اسے جا کے مل لینا، ان پہ یہ تھا کہ یہ انسٹینڈ پیسے پڑے ہوئے تھے ریلیف والے، تو سی ایم صاحب نے کہا تھا اس کو کہ یہ ریحان اور ڈی سی کے اکاؤنٹ میں ان کو ریلیف سے کلوز کرو، اپنے اکاؤنٹ میں لاؤ فائنانس میں، اور 25 کروڑ کا سوال بھیج دو میرے حلقے میں ایل سی سی میں، اور 25 کروڑ ریلیف بھیج دو الیمین کو ریحان میں۔ ٹھیک ہے سر، اس میں فالو اپ کر دو، مجھے یہ والا بھیج دو 16 کروڑ آپ کہہ رہے ہو۔ 16 کروڑ آپ کو بھجواتے ہیں۔ دوسرا میں پوچھتا ہوں اصل میں وہ آج کل فائنانس والے ہماری بات ہی نہیں مان رہے، کل سے ہم لگے ہوئے ہیں پی این ڈی والوں کے ساتھ بھی، آج بھی ان کی میٹنگ تھی نئے سی ایم کے ساتھ، تو میں انشاءاللہ آپ کے کیس پوچھتا ہوں کیا پوزیشن ہے۔ یہ 16 کروڑ میں آپ کو بھجواتا ہوں، لڑکے کو دیتا ہوں۔ یہ 16 کروڑ ہفتہ پہلے والے تھے یا 15-20 پہلے بھی ہوئے تھے، وہ تو زیادہ تھے، 10-15 دن پہلے جو ہوئے تھے وہ والے، پھر اس کے بعد نہیں ہوئے تھے۔ 2-3 دن پہلے اور بھی ہوئی ہے نا، نہیں وہ نہیں ہوئے، وہ انہوں نے لیٹر کیے ڈی سیز کو کہ ہمیں ڈیمانڈ بھجوائیں، وہ ریلیز نہیں ہوئے، وہ رکے ہوئے ہیں، وہ یہ جب حکومت چینج ہوئی ہے انہوں نے روک دیے ہیں، وہ اس میں 1 روپے بھی ریلیز نہیں ہوا۔ میرے 10 کروڑ ڈال دینا خان میرے۔ ٹھیک ہے سر، وہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کا تو ہر ایک اس میں ہم ڈالتے ہیں، سی ایم صاحب نے ہمیں کہا۔ تو اب آتے ہیں ناظرین گالم گلوچ کی طرف۔ پرویز الہی کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جی، کمال کی آڈیو ہے، پوری آڈیو تو خیر سننے جیسی ہے، یعنی اس میں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا اخلاق اور کردار عمران خان سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے، یعنی گالیاں دینے کی میں جو مہارت ہے اس کے آگے عمران خان تو کچھ بیچتے ہی نہیں ہے۔ عمران خان پھر بھی ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر گالی دیتے ہیں، یا کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بد اخلاقی کرتے ہیں، لیکن اس نے تو اخلاق کو بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چھوڑ دیا۔ ذرا آڈیو سن لیں، کچھ چیزوں میں نے بیپ لگا دی ہے تاکہ اب وہ چیزیں کوئی سن نہ سکے، سمجھ تو ویسے بھی آپ جائیں گے، تو ذرا یہ سن لیں۔ خیر خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک، تسی سناؤ، میں بس سادہ حال چال پوچھنا سی۔ مہربانی شکریہ، بڑا ٹھیک جا رہا کام۔ افواج لیٹ پڑیا نے آج صبح 5 بجے مہینہ پہلے سمجھیا نہیں ٹوٹنیاں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح گل کی ساڈے تو زور پایا یہ پڑھو، پہلے پڑھ لیندے تے آسانی ہو جاندی۔ صحیح گل کی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی آڈیو ہے، وہ بھی لیک ہوئی ہے، جس میں فواد چودھری کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور عمران خان سے بڑے خفا ہیں۔ اب وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرما لیں۔
تو ایک جگہ کلیئر ہے لیڈر روز اپنے ورژن چینج کر لینا وہ پرابلم نہیں ہے. ایسی پارٹی بڑی ہے بڑی ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہیں پارٹیاں دے انہیں چ رہنا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی پارٹی ہے تو مجھے بتائیں یہ کوئی ڈیموکریٹ کوئی ایک پارٹی ہے جس کا کوئی اسٹرکچر ہے اور جس میں آپ کہیں کہ میرٹ کے اوپر لیڈر بھائی اف یو نو آل دیز لیڈرز ہاؤ کین یو ریسپیکٹ دیم. کمال آ رہے چلے جا رہے ہیں مطلب کچھ چینجز زیادہ کریں گے گالتے سر تو چلو ٹھیک ہے کہ جی دیکھو جی بڑی پارٹی بدل رہی مطلب تھوڑے جہاں بندہ جہاں ہر بندے نو اگوں پچھوں جانتا ہے تھی مجھے دسو کہ عمران خان کی عزت بندہ کر سکتا ہے. اب اس کے بعد آپ خود مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کا کردار ایسا ہو جو لوگ اپنے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ جن کا کوئی نظریہ تو ہے نہیں تو کم سے کم اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہی لائل طریقے سے ہوں اور جن کا اخلاق اتنا بلند ہو کہ ان کے منہ سے میں سمجھتا تھا کہ صرف شیخ رشید گالیاں دیتے ہیں صرف شیخ رشید گالم گلوچ کرتے ہیں. اب پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لطیفہ ہے اب میں وہ نہیں سنانا چاہتا جس کا آخری میں یہ کہتا ہے کہ پتر پھرتے پورے پنڈ نو ایڈ ہو جانی ہے. ایڈ کا مطلب ایڈز ہو جانی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال اب میں سمجھ گیا کہ گالم گلوچ جو ہے وہ کچھ خاندانوں کا کلچر کا حصہ ہوتا ہے. تو پرویز الہی کی بات چیت سے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.